السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کے اندر سب سے بہترین استاد آپ کا تجربہ ہے۔ جتنا عرصہ فاریکس کے اندر رہیں گے اتنا ہی آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، اور اگر آپ فاریکس میں لانگ ٹرم کے لیے چلنا چاہتے ہیں، اس بزنس کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، نقصان کے اندر جا رہے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، فاریکس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ریئل پہ کام نہیں کر سکتے، حالات اجازت نہیں دیتے، ڈیمو پہ آ جائیں۔ ڈیمو پہ حالات آپ کو بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنے دیتے، چھوٹی انویسٹمنٹ پہ آ جائیں۔ اور میں اکثر اس بات کو بار بار دہراتا بھی ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ بہت بڑے، بہت امیر و کبیر شخص ہیں، پھر بھی آپ نے انویسٹمنٹ بڑی نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لاکھوں ڈالر کا اکاؤنٹ ہو، کچھ دن ہی لگیں گے، کچھ گھنٹے ہی لگیں گے زیرو ہونے میں، اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو $100 سے بھی آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ وداؤٹ پلان کام نہیں کرنا، پلان کے علاوہ آپ کا صرف نقصان ہی ہوگا۔ اور فاریکس کے اندر آپ جتنا عرصہ زیادہ رہیں گے اتنے ہی زیادہ چانس ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ سیکھیں گے۔ ہمارے ٹیٹوریل ہو گئے، باقی دوستوں کے یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ٹیٹوریل ہو گئے، وہ آپ لوگوں کو ایک رستہ بتایا جاتا ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ فاریکس جو آپ سیکھیں گے، ان ٹیٹوریل کو آپ نے اپنے ڈیمو پریکٹس اکاؤنٹ کے اوپر خود ٹرائی کرنا ہے، اس کے بعد ہی جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی اچھی سے اچھی اسٹریٹجی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جس وقت تک آپ اس کو پریکٹس اکاؤنٹ پہ یا ریئل اکاؤنٹ پہ کچھ عرصے کے لیے خود دیکھتے نہیں ہیں، خود اس پہ پریکٹس نہیں کرتے۔ فاریکس کے اندر ضد چھوڑ دیں۔ میں بھی ایک ضدی سا شخص تھا، اور میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھتا ہوں ضدی شخص ہیں، ہم ڈیمو پہ کام نہیں کرتے، یہ ہماری توہین ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سوچ نے بہت سے لوگوں کو اجاڑ دیا، اور اسی سوچ نے بہت سے لوگوں کو فاریکس سے بھگا بھی دیا ہے۔ تو آج ہمارا ٹیٹوریل ہے پرائس ایکشن کے حوالے سے، کینڈل اسٹک پیٹرن کے حوالے سے۔ سب سے بڑی چیز، جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، آپ مارکیٹ کو دیکھ کر، کینڈل کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ مارکیٹ اپ جا رہی ہے یا مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا ایکسپیرینس ہے، اور اگر اس چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی، بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے فاریکس کا بزنس، اور ایک انتہائی پروفیٹیبل اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کے لیے ایک اچھا بزنس ثابت ہو جائے گا۔ نیک کا مطلب ہوتا ہے گردن، یہ انگلش کا لفظ ہے، اردو کے اندر اس کا گردن بولتے ہیں۔ دو کینڈل سٹک پیٹرن سے، دو کینڈل سے مل کر بنتا ہے۔ دو قسم کے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ دو قسم کے پیٹرن ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنٹینیو، آپ کا ٹرینڈ کنٹینیو ہے، مارکیٹ اپ جا رہی ہے، آپ کو پیٹرن مل جاتا ہے، کینڈل سٹک پیٹرن مل جاتا ہے، تو دوبارہ مارکیٹ اپ جائے، مطلب ٹرینڈ کنٹینیو ہو، اور دوسرا آپ کو کینڈل سٹک پیٹرن میں ٹرینڈ کے چینج ہونے کا، ٹرینڈ ریورس ہونے کا کینڈل سٹک پیٹرن ملتا ہے۔ تو مختلف قسمیں ہیں کینڈل سٹک پیٹرن کی۔ آج کے اس کینڈل سٹک پیٹرن پہ ان نیک کے بارے میں بتائیں گے۔ ان نیک کینڈل سٹک پیٹرن ایک آسان سا پیٹرن ہے، اور یہ مارکیٹ کے گیپ میں کی صورت میں ہی بنتا ہے۔ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو کنٹینیو بتاتا ہے، مارکیٹ اپ سے ڈاؤن آ رہی ہے تو کینڈل سٹک پیٹرن بن جاتا ہے، مطلب مارکیٹ نے اور نیچے جانا ہے۔ اگر مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہو اور مارکیٹ کا کینڈل سٹک پیٹرن ان نیک بن جائے، تو اس میں آپ کو یہ اشارہ ملتا ہے، آپ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ مارکیٹ نے دوبارہ اوپر اور زیادہ جانا ہے۔ ان نیک کو ٹرینڈ ریورسل نہیں ہے، کنٹینیوشن کینڈل سٹک پیٹرن ہے،
اور اس کے اندر صرف 2 کینڈلز بنتی ہیں۔ مارکیٹ کا ٹرینڈ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں مارکیٹ کا ٹرینڈ اس جگہ پہ ڈاؤن آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دوں، مارکیٹ کے اندر اگر گیپ نہ ہو ان نیک کینڈل سٹک پیٹرن نہیں بنتا۔ سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ کے اندر گیپ دیکھنا ہے۔ گیپ کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ کہاں کا ہے، مارکیٹ کا ٹرینڈ بلش ہے یا مارکیٹ کا ٹرینڈ بیرش ہے۔ اگر مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے اور یہ کینڈل سٹک پیٹرن بن جاتا ہے تو مطلب مارکیٹ نے اور نیچے آنا ہے۔ اگر آپ کی مارکیٹ اپ جا رہی ہو اور مارکیٹ کے اندر یہی کینڈل سٹک پیٹرن بن جائے تو اس کے بعد مارکیٹ کا اشارہ ہے کہ مارکیٹ نے اور زیادہ اپ جانا ہے۔ کینڈل سٹک پیٹرن اس وقت بنتا ہے جس وقت مارکیٹ کے اندر گیپ ہو۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں مارکیٹ کے اندر نیچے مارکیٹ آ رہی تھی اور مارکیٹ کے آنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کی ایک بڑی کینڈل بنی اور بڑی کینڈل بننے کے بعد ایک مارکیٹ نے گیپ دیا۔ اس گیپ کا جو دورانیہ تھا وہ دورانیہ تقریباً 48 پپ، تقریباً 50 پپ کے راؤنڈ اباؤٹ تھا۔ مارکیٹ نے دوبارہ اپنا گیپ فل کیا اور جس جگہ پہ پہلے مارکیٹ نے پچھلے کینڈل کلوز ہوئی تھی اسی جگہ کے راؤنڈ اباؤٹ یہ کینڈل بھی کلوز ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مارکیٹ کلوز ہوئی، دیکھیں جس جگہ پہ پرانی کینڈل پریویس کینڈل پچھلی کینڈل بند ہوئی اسی کے راؤنڈ اباؤٹ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، 5-10 پہ مارکیٹ کے اندر ہماری کینڈل بند ہو گئی، اس جگہ پہ ہماری کینڈل تھی اور مارکیٹ نے گیپ فل کر دیا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے فالوورز ہیں، کہ مارکیٹ 80% اپنا گیپ فل کرتی ہے۔ پچھلی کینڈل سے یہ کینڈل چھوٹی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز دیکھ لیں، مارکیٹ کا ٹرینڈ ایک طرف کا ہونا چاہیے، پچھلی کینڈل سے یہ کینڈل چھوٹی ہونی چاہیے اور چھوٹی ہونے کے بعد ہماری یہ کینڈل جو نیو کینڈل ہے جس پہ ہمارا ان نیک کینڈل سٹک پیٹرن مکمل ہوتا ہے، وہ کینڈل پچھلی کینڈل کے جہاں پہ بند ہوئی تھی، حالانکہ وہ کینڈل سیل کی تھی، یہ کینڈل بائی کی ہے، تو یہ کینڈل بائی میں کلوز ہو اور اسی پوائنٹ پہ جس پوائنٹ پہ مارکیٹ نے گیپ فل کیا تھا یا اسی پوائنٹ پہ جس جگہ پہ مارکیٹ کی پریویس کینڈل بند ہوئی تھی بند ہو جائے تو اس کو ان نیک کینڈل سٹک پیٹرن بولتے ہیں۔ اس کینڈل سٹک پیٹرن کا مطلب ہے کہ مارکیٹ جس ٹرینڈ پہ جا رہی ہے اسی ٹرینڈ پہ آگے بھی جائے گی۔ اگر مارکیٹ اپ جا رہی ہے تو مارکیٹ نے اور زیادہ اپ جانا ہے، اگر مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے تو مارکیٹ نے اور زیادہ ڈاؤن آنا ہے۔ تو یہ کینڈل سٹک پیٹرن ہے، آسان سا کینڈل سٹک پیٹرن ہے جس میں زیادہ کینڈلز کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف 2 کینڈل سے ہی آپ کا پیٹرن مکمل ہو جائے گا اور یہ ٹرینڈ کے کنٹینیوشن کینڈل سٹک پیٹرن ہے، آسان سا پیٹرن ہے اور اس کو دیکھ کر آپ آسانی سے مارکیٹ کے اندر رہ سکتے ہیں یا اپنی ٹریڈز کو کلوز کر سکتے ہیں۔ ان نیک کنٹینیوشن کینڈل سٹک پیٹرن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال بنتا ہو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔